الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا وسندنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا أبا الفاطمة الزهراء. اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام بے انتہا، جن کے فیض اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے بہرور فرمایا، اور جمعۃ المبارک کی بابرکت دن نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ خداوند ذوالمجد والانسان ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ قرآن پاک سراسر جو ہے انسان کی ہدایت اور دنیاوی اور اخروی کامیابی کی تعلیمات لے کر ہمارے پاس آیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل ہمیں یہ اعلیٰ ترین نصاب حیات عطا فرمایا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو یہ پیغام دیا ہے کہ تمہارے لیے جو بہترین نمونہ ہے، اسوہ ہے تمہارے لیے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کی جو تعلیمات ہیں، جو اسوہ ہے، طریقہ ہے، ان کا جو انداز حیات ہے، ان کے جو خصائل حمیدہ ہیں اور شمائل عظیمہ ہیں، وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اسوہ نمونہ ہے۔ اگر کامیاب زندگی گزارنی ہے تو
تو ہم اپنے رسول کو دیکھیں گے۔ ظاہر ہے کہ انسان کو رہنمائی کی ضرورت ہے، اور جگہ جگہ ہر قدم پر بندے کو ایک رہنمائی کرنے والے کی، ایک گائیڈ کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجا، اور سب سے بڑی ہستی جس کی ذات کو کامل نمونہ قرار دے کر دنیا میں بھیجا، وہ تیرے اور میرے نبی مدینے والے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو انسان کامیاب وہی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تنہا بندہ کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیاب وہ بندہ ہے جو حضور کے راستے پر چل رہا ہے، اور جس کی ذات میں، جس کی شخصیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے کوئی صفت نظر آ جائے، آپ سمجھے کہ یہ کامیاب آدمی۔ اور آدمی امیر بھی ہے، صاحب حیثیت بھی ہے، صاحب دولت بھی ہے، صاحب منصب بھی ہے، صاحب عزت بھی ہے، اور صاحب خاندان بھی ہے، صاحب اولاد بھی ہے۔ سب کچھ اللہ نے انسان کو عطا فرمایا ہے، مگر اس کا رہنما کوئی نہیں ہے۔ دنیاوی اور اخروی حوالے سے اس کا رہنما، راہبر کوئی نہیں، تو وہ بندہ کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہے۔ وہ کبھی بھی کامیاب انسان نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو تو سند عطا فرما دی ہے کامیابی کی، کہ جس نے ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ دیکھا ہے کہ میرے نبی نے مجھے فرمایا کیا، حضور نے مجھے کیا فرمایا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اسلام لانے سے پہلے ان کا طرز حیات دیکھیں، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا انداز زیست دیکھیں تو واضح فرق نظر آتا۔ وہ جو گنوار تھے، سال ہا سال جنگوں کی نظر ہونے والے مشرکین و کفار مکہ، وہ اسلام لانے کے بعد کیا تھے؟ خود جو نہ تھے راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ جو پہلے خود راہ پر نہیں تھے، بعد میں دوسروں کو ہدایت دینے والے بن گئے، دوسروں کے رہبر و رہنما بن گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا بلال، سیدنا ابو ہریرہ، یہ تمام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین صحابہ اکرام کو آپ دیکھیں، ان کی کامیابی کا راز ہی یہ ہے، انہوں نے حضور کو مانا اور ان کی تعلیمات کو لیا اور لے کر اس پر عمل کیا، اپنے نبی پر خلوص کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائی، اور آخرت کی زندگی میں بھی ان کو کامیابی کی سند عطا فرمائی۔ اور یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کے بارے میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اتنا بڑا مقام اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، صحابہ اکرام سے اللہ راضی ہو گیا۔ ورضوا عنہ، اور صرف اللہ ہی ان سے راضی نہیں ہوا، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی کے صحابہ بھی مجھ سے راضی ہو گئے، وہ بھی راضی ہو گئے۔ اس لیے دوستان محترم، جو کامیابی کا راستہ ہے نا، سیدنا ابوبکر صدیق اسلام لانے سے پہلے معمولی شخص نہیں تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 26 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ اسلام لانے سے پہلے بھی رعب و دبدبہ مکے میں ان کا مشہور تھا، اس لیے تو کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کعبے چلیں اور وہاں علی الاعلان طواف کریں، اور جو آپ کو روکے گا اس کو عمر دیکھے گا۔ اتنی یعنی جرت تھی، وہ معمولی آدمی نہیں تھے۔ حضرت عثمان غنی کا خاندان بھی اچھا خاندان، مگر اسلام لانے کے بعد دوستان محترم، جب انہوں نے حضور کی ذات کو پکڑا اور اس پر عمل کیا، وہ پھر ابو بکر جو تھے وہ صدیق بن گئے، حضرت عمر جو تھے وہ فاروق بن گئے،
حضرت عثمان غنی جو ہیں وہ ذوالنورین بن گئے، اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا وہ حیدر کرار اور شیر خدا بن گئے۔ دوستان محترم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا فرمائے مسلمان کو، صحابہ کو، جس کو بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وجہ سے، حضور کی تابعداری اور اتباع کی وجہ سے، اس اسوہ حسنہ پر چلنے کے بعد۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تم مومن نہیں ہو سکتے، تم مومن نہیں بن سکتے۔ میں نے نماز پڑھی ہے حضور کی سنت کے مطابق، میں نے روزہ رکھا حضور کی سنت کے مطابق، حج و عمرہ کی توفیق اللہ نے دی سنت کے مطابق، زکوٰۃ و صدقات دیے سنت کے مطابق، شادی بیاہ بال بچوں کی پرورش سنت کے مطابق، یہ سارے معاملات دوستان محترم ہم نے سنت کے مطابق کیے۔ مگر ایک مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، تم اس وقت تک مومن، ہم مومن بیٹھے ہیں مگر مومن کہتے کس کو ہیں، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ یا رسول اللہ کب تک؟ حضور نے فرمایا جب تک تمہاری خواہش نفس، تمہارا ارادہ، تمہارے نفس کی ہر خواہش جو ہے نا، ایک تو ہے عمومی جو ہم اعمال کرتے ہیں عبادات وغیرہ، اور ایک فرمایا تمہاری خواہشات بھی جو ہے نا، خواہشات نفس، تمہاری خواہشات نفس بھی حضور نے فرمایا اس چیز کے تابع ہو جائیں جو چیز میں نے تمہیں عطا فرمائی ہے، جو میں نے تمہیں عطا فرمائی ہے، یعنی حضور کی سنت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن، حضور کی تعلیمات۔ فرمایا جب تک تمہاری خواہشات بھی میری تعلیمات کے تابع نہیں ہوتی، حضور نے فرمایا اس وقت تک تم مومن بن نہیں سکتے، مومن نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اہمیت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی، حضور کی تعلیمات کی۔ اس کا معنی یہ ہے میں نے کوئی خواہش بھی کرنی ہے تو سنت کو دیکھنا ہے، میں نے سوچنا بھی ہے تو سنت کو دیکھنا ہے، میں نے کوئی ارادہ بھی کرنا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھنا ہے۔ جب تک حضور کے اسوہ حسنہ کے مطابق میں پورا نہ بن جاؤں گا دوستان محترم میں مومن ہو سکتا نہیں۔ میری تو ہزاروں خواہشات ہیں، کسی نے کہا نا ہر خواہش پہ دم نکلے، ایسی خواہشات ہیں کہ بندہ جو ہے اپنا آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار، میری یہ خواہش بھی پوری ہو جائے، میری یہ بھی ہو جائے، میری وہ بھی ہو جائے، ساری خواہشات۔ مگر حضور نے ایک کرائٹیریا ہمیں عطا فرما دیا، سرکار نے فرمایا خواہش تمہاری وہ جائز ہے جو میری تعلیمات کے تابع ہوگی، جو میری سنت کے تابع ہوگی، جو میری سنت کے مطابق ہوگی، میری سنت کے مطابق ہے وہ خواہش، تو حضور نے فرمایا تمہاری وہ خواہش بھی تمہارے لیے ایمان کا باعث بن جائے، وجہ ایمان بن جائے۔ دوستان محترم، آج پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں، اب حضور کی سنت کیا ہے، اسوہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کا درد رکھنا، ایک دوسرے کی بھلائی کرنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ وہ فرمایا نا المومن المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، ایک باپ کے 3 بیٹے ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، وہ آپس میں بھائی ہیں، وہ نسب نے ان کو بھائی بنا دی، مگر ہم سب بیٹھے ہیں، ہمارے باپ مختلف ہیں، ہماری مائیں مختلف ہیں، مگر ہم سارے بھائی بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا مسلمان کا بھائی، وہ ایک گھر میں رہنے والے 4-5 جو بھائی ہیں ان کو ان کے والدین کے رشتے نے بھائی بنایا۔ دوستان محترم، ہم سب مختلف گھروں خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، مگر مصطفیٰ نے فرمایا جب تم نے کلمہ پڑھ لیا تو میرے کلمے نے تمہیں آپس میں بھائی بنایا۔ یہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، مسلمان کا بھائی ہے۔ دوستان محترم، بلکہ ایک جو فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن کے لیے آئینہ ہے، مومن کے لیے آئینہ ہے۔ مومن جب دوسرے مومن سے ملتا ہے تو اس مومن، جس طرح ہم آئینہ دیکھتے ہیں نا جی، اس طرح مومن اپنے مومن بھائی کی صورت میں اپنی صورت کو دیکھتا ہے، وہ اپنی صورت کو دیکھتا ہے، اس کو برا کہنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھتا ہے،
اس کی برائی تلاش کرنے سے پہلے اپنی برائی تلاش کرتا۔ دوستان محترم، اس لیے پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رشتہ اخوت میں پرو دیا ہے، رشتہ اخوت میں باندھ دیے۔ اور یہ رشتہ اخوت جو ہے دوستان محترم، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا، حضور نے عطا فرمایا۔ ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے مثال دی۔ حضور نے فرمایا جس طرح ایک جسم ہے نا جی، یہ ہمارا جسم سر ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، منہ ہے، زبان ہے، ناک ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، پھر اندر کے اعضاء ہیں۔ آپ نے فرمایا مسلمان قوم بھی اس طرح ایک جسم کی طرح، مسلمان ایک جسم کی طرح، وہ مسلمان فلسطین کا ہو، وہ مسلمان عراق و شام کا ہو، یا یمن و حجاز کا ہو، وہ یورپ و افریقہ کا ہو، وہ مسلمان ہندوستان یا پاکستان کا ہو، افغانستان یا ایران کا ہو، پوری دنیا کے مسلمان کالجسد واحد، کالجسد واحد، حضور نے فرمایا ایک جسم کی طرح ہے وہ مسلمان، مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ سرکار نے فرمایا تکلیف سر کو ہوتی ہے مگر آنکھ رونا شروع کر دیتی ہے، تکلیف آنکھ میں ہوتی ہے دل بے چین ہو جاتا ہے، پورا جسم جو ہے ہمارا، ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، پورا جسم جو ہے اس کو محسوس کرتا ہے۔ فرمایا میری امت کے مسلمان بھی اسی طرح جسد واحد، ایک جسم کی طرح ہیں۔ حضور نے فرمایا تکلیف عرب کے مسلمان کو ہوتی ہے تو عجم کا مسلمان بےتاب ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ عجم کے مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو عرب کا مسلمان وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ کسی نے کہا اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو پاکستان کا ہر پیر و جوان بےتاب ہو جائے۔ اگر کابل میں بھی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اخوت یہ ہے کہ پاکستان کا ہر بوڑھا اور نوجوان اس کی تکلیف کو محسوس کرے۔ دوستان محترم، آج مسلمانوں، حضور نے ایک جگہ کا بنیانی مرصوص، آپ نے فرمایا جس طرح دیوار ہوتی ہے نا، دیوار اینٹ میں اینٹ پھنسی ہوتی ہے اور دیوار مضبوط کھڑی ہو جاتی ہے، فرمایا مسلمان اس طرح۔ پھر آپ نے یہ مثال دے کر سمجھایا، آپ نے اپنی انگلیوں میں اس طرح انگلیاں ڈالی، انگلیوں میں اس طرح انگلیاں ڈالی، فرمایا اس طرح مسلمان آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ دوستان محترم، وہ مسلمان ایک معاشرے کے ہوں، ایک سوسائٹی میں رہنے والے ہوں، ایک فیملی میں رہنے والے ہوں، ایک ملک میں رہنے والے ہوں، یا پوری دنیا کے مسلمان ہوں، فرمایا مسلمان کی حیثیت یہ ہے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ان کے جسم آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور تکلیف ایک مسلمان کو دنیا کے ایک کونے میں ہوتی ہے تو پوری دنیا کا مسلمان اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ آج ہمارے اوپر جو ہے مسلمانوں پر ابتلاء و آزمائش کا دور ہے دوستان محترم، اور بہت ہی زیادہ مسلمان اس وقت جو ہے آزمائش کی زد میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ نے فرمایا یہ جو دن ہے نا ہم بندوں میں ان کو گھماتے رہتے ہیں، پھیرتے رہتے ہیں۔ یہ مداولت ایام جو ہے یہ شروع سے قانون فطرت ہے، ایک دور تھا۔ مسلمان یہ نہیں ہے کہ دوستان محترم ہم دبے ہوئے ہیں تو مسلمان کچھ بھی نہیں، مسلمان آج بھی طاقت ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ ایک وہ وقت تھا مسلمان عروج پر تھے، مسلمانوں کا جھنڈا پوری دنیا میں لہراتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے وہ آدھی دنیا پر حکومت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، ان کے بعد حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے، 12 سال تقریباً خلیفہ رہے حضرت عمر فاروق، اور حضور کے بعد کتنا وقت ملا کو 15-16 سال کا۔ دوستان محترم 15-16 سال میں مسلمانوں نے اس قدر فتوحات کی کہ انگریز نے کہا اگر دنیا میں ایک عمر اور ہوتا، دنیا میں ایک عمر اور ہوتا تو اس نے کہا پھر پوری دنیا میں بس مصطفیٰ کا دین ہوگا۔
صرف اسلام ہوتا پوری دنیا، دوستان محترم، مسلمانوں کے لیے عروج بھی حاصل ہوتا۔ اللہ نے بڑے بڑے مجاہدین اسلام کو عطا فرمائے، حضرت خالد بن ولید جیسا، حضرت عبیدہ بن الجراح جیسا، طارق بن زیاد، دوستان محترم، نور الدین زنگی، ایک تسلسل ہے مسلمانوں کا، مسلمانوں کے مجاہدین کا، اور جس کی بنیاد کس نے رکھی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین نے اس کی بنیاد رکھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام سے اور اہل بیت اطہار سے وہ کام لیا، دنیا میں وہ کام لیا کہ پوری دنیا میں بس دین اسلام تھا۔ آج ہم اعلیٰ تعلیم کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ یورپ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں۔ ایک دور وہ بھی گزرا ہے، یہ جو یورپ والے ہیں یہ اعلیٰ تعلیم کے لیے بغداد آیا کرتے تھے، قرطبہ آیا کرتے تھے۔ یہ ہمارا جو بصرہ اور کوفہ ہے اور بخارا اور سمرقند ہے، دوستان محترم، یہ اسلامی تہذیب کا بہترین مرکز تھی۔ اور آج کی جتنی جو سائنس ہے اور دنیا کی جتنی جدید ٹیکنالوجی ہے اور سائنس ہے، سائنسدانوں نے جتنی بھی ایجادات کی ہیں، ان ساری کی بنیاد کس بات پر ہے؟ وہ مسلمانوں کی ایجادات پر ہے، مسلمانوں کی تعلیمات پر ہے۔ اس لیے ایک وقت تھا کہ مسلمان پوری دنیا میں عروج تھا مسلمانوں کو۔ اسپین جو کہ فال ہو گیا، اسپین بن گیا، مسلمانوں نے 700 سال تک اسپین پر حکومت کی، اور اسپین میں وہ مسجد قرطبہ آج بھی موجود ہے۔ مسجد قرطبہ اسپین میں مسلمان تھوڑے ہیں، عیسائی یا غیر مسلم زیادہ ہیں، مگر انہوں نے مسلمانوں کی وہ ایک مسجد، مسلمانوں کے سارے آثار انہوں نے ختم کیے، مگر وہ قرطبہ کی ایک مسجد تھی، اس کو سنبھال کر بند ہے، وہ مسجد، اس کو تالا لگا ہوا ہے، صدیوں سے وہ مسجد بند ہے، کھولنے پر پابندی ہے۔ مگر علامہ اقبال گئے تو علامہ اقبال کی ریکویسٹ پر انہوں نے مسجد کو کھولا۔ پھر علامہ اقبال بیٹھ گئے اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے علامہ اقبال نے اس مسجد قرطبہ میں صدیوں بعد اذان بھی دی، وہاں پر نماز بھی پڑھی، پھر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پھر آپ نے مسجد قرطبہ کے نام ایک نظم لکھی علامہ اقبال نے۔ وہ کیا دور تھا جب اسپین میں، ہسپانیہ میں مسلمانوں کو عروج تھا، اور مسلمانوں نے یہاں پر تہذیب و ثقافت اور تمدن کے اعلیٰ جھنڈے وہاں پر گاڑے مسلمانوں نے، مگر آج حالت کیا تھی؟ علامہ اقبال نے اس نظم میں رو رو کر اللہ سے بھی فریاد کی اور مصطفیٰ سے بھی فریاد کی۔ دوستان محترم، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاشرتی سطح پر جس لیول پر ہم زندگی گزار رہے ہیں اپنے معاشرے میں، وہاں بھی مسلمان کے حقوق کو پہچانیں، مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو محسوس کرے۔ احساس کا نام ہی ہے نا جی، یہ احساس ہوگا تو بات آگے بڑھے گی، اور احساس کا نام ہی انسانیت ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یورپ میں انسانیت بہت ہے، حقوق انسانی کے نمبردار وہاں بیٹھے ہیں، وہ صرف اس لیے کہ ان کے اندر احساس ہے، وہ دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر بھی وہ احساس پیدا ہو جائے، وہ احساس دوستان محترم، تو پھر مجھے بتائیں کہ معاشرے میں امن و سکون پیدا نہ ہو جائے۔ حضور نے ایک جگہ فرمایا، حضور نے فرمایا کہ مسلمان، قسم کھا کر حضور نے فرمایا، اچھا ایک تو گھر میں 2 3 4 5 بھائی ہیں، وہ رشتہ نسبی ہے، یہ ہمارا رشتہ مذہبی ہے، اسلامی رشتہ، ہم سارے بھائی بیٹھے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ کب تک؟ حضور نے فرمایا جب تک مسلمان اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اس نے اپنے لیے پسند فرمائی۔ یہ کیسا ایک حق ہے مسلمان کا مسلمان پر؟ دوستان محترم، ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر میں اپنے لیے عزت پسند کرتا ہوں تو میں آپ کے لیے بھی عزت پسند کروں۔ اگر میں اپنے لیے معاشرے میں ایک اچھا منصب
چاہتا ہوں تو میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی اسی منصب کو پسند کروں۔ دوستان محترم، میں اپنے لیے تو سب کچھ چاہتا ہوں مگر اپنے مسلمان بھائی کے لیے کچھ نہیں چاہتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک حضور نے فرمایا الدین النصیحہ، یہ دین خیر خواہی ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا، صحابی نے کہا یا رسول اللہ خیر خواہی کس کے ساتھ؟ یہ ہمارا دین جو ہے خیر خواہی کا نام ہے، یہ صرف نماز کا نام نہیں ہے، عبادت کا نام نہیں ہے، یہ ہم نماز جمعہ کے لیے آئے ہیں، یہ ہمارے دین اسلام کے چھوٹا سا جز ہے، چھوٹا سا حصہ ہے۔ ہمارا دین اسلام تو وہ عظیم دین ہے، آپ دکان پہ بیٹھے وہاں بھی دین اسلام ہے، اب گھر میں جائیں وہاں بھی دین اسلام ہے۔ دوستان محترم، پورے معاشرے میں تخت حکومت سے لے کر وہ مزدور کی مزدوری تک آپ کو ہر جگہ پر دین اسلام کی بہاریں نظر آئیں۔ حضور نے ہمیں وہ دین عطا فرمایا، فرمایا دین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام بیٹھے، یہ مسلم کی روایت ہے سیاسی تعمیل سے، دو مسلمان بھائی آ گئے مسجد نبی شریف میں، حضور سامنے بیٹھے ہیں، وضو کیا نماز پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، نماز انہوں نے پڑھ لی تو حضور نے ان کو بلایا، رمضان کا مہینہ تھا، روزہ بھی رکھا ہوا تھا۔ ہم نے جس دین کو، دین اسلام کو نماز روزے تک محدود کر دیا ہے، ہم نے یہ سمجھا ہے میری داڑھی ہے تو میرا دین مکمل ہے، میرے روزے ہیں تو میرا دین مکمل ہے، میں نے نماز پڑھ لی تو دین۔ ابھی دین مکمل ہونے میں تو بڑی باتیں ہیں، یہ حدیث سنیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کو بلایا، وہ قریب آئے، حضور نے فرمایا تم نے وضو کیا نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بے شک۔ حضور نے فرمایا اپنا وضو بھی دوبارہ کرو، اپنی نماز بھی دوبارہ پڑھو، اپنا وضو بھی لوٹاؤ، نماز بھی لوٹاؤ۔ پھر پوچھا تم نے روزہ رکھا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ماہ رمضان ہم نے روزہ رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ روزہ پورا کرو مگر اس روزے کی قضا میں ایک اور روزہ رکھو، ایک اور روزہ رکھو۔ میں نے نماز پڑھی ہے، وضو کیا ہے، روزہ رکھا ہے، ان صحابہ کرام کو، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنا وضو بھی لوٹاؤ، اپنی نماز بھی لوٹاؤ اور اپنا روزہ بھی لوٹاؤ، روزے کی قضا ادا کرو۔ پر یا رسول اللہ یہ ہمارے لیے حکم کیوں ہے؟ حضور نے فرمایا تو وہاں بیٹھے دونوں کیا کر رہے تھے؟ وہاں بیٹھے کیا کر رہے تھے؟ حضور نے سن لی ان کی باتیں، وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت کر رہے تھے، چغلی کر رہے تھے، ان کی عزت کو خاک میں ملانے کی کوشش کر رہے تھے، عزت کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا جب تم نے نماز پڑھ کے اپنے مسلمان بھائی کے لیے یہ بات کی ہے، تمہارا وضو بھی ختم، تمہاری نماز بھی ختم، تمہارا روزہ بھی ختم۔ دوستان محترم، ہم تو مسجد سے نکلے تھے کامل ایمان لے کر، مگر بازار میں جا کر بس تھوڑا سا 1 انچ کم ہم نے ناپا، 10 گرام کم ہم نے تول دیا، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے ہم نے، دوستان محترم، ہم نے چھوٹی سی بات کر دی تو ہمارا سارے کے سارے وہ جو دین ہم لے کر بیٹھے تھے وہ دین کا کھانا خراب ہو گیا، ہمارے ساری بات آپ جاتی رہی۔ صحابہ کرام بھی کامل تھے، توبہ کی، معافی مانگی، وضو کیا، نماز پڑھی، فرمایا یہ روزہ، حضور نے فرمایا یہ افطار کرو شام تک، اس کو پورا کرو اور پھر اس کی قضا میں دوسرا روزہ رکھو۔ دوستان محترم، یہاں تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ وہ دین ہے۔ میرا بھائی بے شک امریکہ میں بیٹھا ہے، میرا بھائی بے شک ہندوستان میں بیٹھا ہے، وہ ایران و عراق کا باشندہ ہے کہیں، لیکن ہے مسلمان۔ جب مسلمان کا بھائی ہے تو ہم نے اس کی عزت کا خیال رکھنا، اس کے مقام و منصب کا خیال رکھنا، اصل دین یہ دین ہے۔ حضور نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ لمن النصیحہ، یہ خیر خواہی کس کے ساتھ ہے؟ یہ خیر خواہی کس کے ساتھ ہے؟ اب حضور کی بات سنو، حضور نے فرمایا للہ ولرسولہ ولکتابہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم۔ حضور نے فرمایا خیر خواہی اللہ کی کتاب کے ساتھ، خیر خواہی اللہ کی ذات کے ساتھ،
خیر خواہی اور رسولullah کے ساتھ، خیر خواہی مسلمانوں کے امیر کے ساتھ، اور خیر خواہی معاشرے کے ہر فرد کے ساتھ۔ یہ وہ دین ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بنیان مرصوص، یہ وہ مسلمان ہے جو پوری دنیا کو کہ مسلمانوں کو ایک کر دیتا ہے، ایک دیوار کی طرح وہ کھڑے کر دیتا ہے، یہ دین ان صفات کی وجہ سے۔ فرمایا یا رسول اللہ کی خیر خواہی کیا ہے؟ ہم اللہ کی خیر خواہی کیا کریں گے؟ یہ حدیث میں ہے النصیحہ للہ، اللہ کے لیے خیر خواہی۔ حضور نے فرمایا اللہ کی بات پر عمل کرنا، اللہ کے احکام پر عمل کرنا، یہ اللہ کی خیر خواہی ہے، اور رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنا، ان سے محبت کرنا، یہ اللہ کے رسول کی خیر خواہی ہے، اور اللہ کی کتاب کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، یہ اللہ کی کتاب کی خیر خواہی ہے، اور جو تمہارے مسلمانوں کے امیر ہیں ان کی اطاعت کرنا، یہ ان کی خیر خواہی ہے۔ اور حضور نے فرمایا ہر مسلمان کی عزت وقار اور اس کے مقام کا لحاظ رکھنا، اس کی بہتری کا خیال رکھنا، حضور نے فرمایا یہ مسلمانوں کی خیر خواہی ہے۔ دوستان محترم، یہ وہ مسلمان ہے، یہ وہ اسوہ حسنہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ معاشرے کا رنگ کیا ہے؟ معاشرے کا رنگ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، بین الاقوامی سطح پر بھی OIC ہونے کے باوجود، عرب لیگ ہونے کے باوجود، مسلمانوں کی اپنی 52 اسلامی 50 سے زیادہ اسلامی ممالک، ان کی اپنی تنظیم ہونے کے باوجود مسلمان بیٹھے اکٹھے ہیں، ایک ہال میں بیٹھے ہیں، ساتھ ساتھ کرسیوں پر بیٹھے ہیں۔ یہ کیا جی؟ یہ اسلامی سربراہی کانفرنس ہو رہی ہے، یہ عرب ملکوں کی کانفرنس ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں، مگر ان کے دل اتنے دور ہیں کہ شاید مشرق و مغرب کا فاصلہ بھی کم ہے، مسلمانوں کے دل ایک دوسرے سے اتنی دور ہیں۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ یمن کو مار پڑتی ہے تو ہمسایہ ملک مسکراتا ہے، اور آگ پہ بمباری ہوتی ہے تو ساتھ والے مسلمان ملک کہتے ہیں جی میں تو محفوظ ہوں، یہ اس کا کھانا خراب ہوتا تو۔ دوستان محترم، لیبیا کے ساتھ کیا ہوا، شام کے ساتھ کیا ہوا، ایران پر ہر وقت نظریں جمی ہوئی ہیں کافروں کی، اور خدا کا شکر کرو پاکستان والوں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پاکستان کو قائم بھی کیا ہے، اور ابھی تک اللہ نے پاکستان کو قائم رکھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک کا پاکستان قائم رہے گا، موجود رہے گا۔ مگر فرض کریں، اب دیکھیں سعودی عرب والوں نے وہ بنیان مرصوص کہاں مسلمانوں کی خیر خواہی چلے گی؟ دوستان محترم، سعودیہ کے ساتھ فلسطین ہے، درمیان میں ایک سمندر ہے چھوٹا سا، آگے سامنے فلسطین ہے، بیت المقدس القدس شریف، جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ مگر حالت یہ ہے کہ وہ سعودی عرب نے 40 ملکوں کی فوجیں اکٹھی کی، 40 ملکوں کی فوج اکٹھی کر کے ابھی ہمارے وزیر اعظم نے کہا ہم 1 لاکھ فوجی مزید سعودی عرب بھیجیں گے ان کی حفاظت کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے بھیجیں گے۔ سعودی عرب کو وہ جہاز ساتھ جو فلسطین والے ہیں ان کو ہماری ضرورت نہیں، کشمیر والوں کو ہماری ضرورت نہیں، یہ سعودی عرب والوں نے جو 40 ملکوں کی افواج اکٹھی کر کے ہمارے جرنیل راحیل شریف کو اس کا کمانڈر بنا دیا ہے، اور وہ سعودی عرب میں جو فوجیں ساری جمع وہ کس لیے جمع ہے؟ ایک سعودی بادشاہ کی بادشاہت کو بچانے کے لیے، اس کی سلطنت کو بچانے کے لیے، ایک سعودی رائل فیملی کی حفاظت کے لیے ہے، اور اگر ساتھ ہی اسرائیل والے جو ہیں فلسطین والوں پر ظلم کر رہے ہیں تو 40 ملکوں کی فوج وہاں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ دوستان محترم، کا جسد واحد مسلمان، اس لیے ہمارا کھانا خراب ہو رہا ہے مسلمانوں کا کہ ہم نے وہ احساس ختم کر دیا ہے۔ یہاں تو حضور نے یہ نہیں فرمایا وہ مومن نہیں، مومن نہیں، مومن نہیں، 3 مرتبہ حضور نے فرمایا مومن نہیں۔ یا رسول اللہ کون؟ فرمایا جو خود تو پیٹ بھر کر سوئے اور ہمسایہ بھوکا سو جائے وہ مومن۔ میں نے اپنے ہمسائے کا خیال رکھنا ہے، میں نے اپنی بستی کا خیال رکھنا ہے۔ پاکستان کے حکمرانوں نے اپنے ہمسایہ ملکوں، مسلمان ملکوں کا خیال رکھنا ہے۔ دوستان محترم، تب جا کے ہم مسلمان بنیں گے۔ وہ ہم نے بات ہی سنی ہے، حقیقت ہے کہ نہیں، کہ محمد بن قاسم ایک عورت کی آواز پر یہاں پر سندھ میں آ گئے تھے،
एक औरत ने खत लिखा था, मैंने कलमा पढ़ा तो मुझ पर जुल्म हो रहा है। तो 17 साल का मोहम्मद बिन कासिम जो है वह पूरी फौज लेकर अरब से वह सिंध की सरजमीन पर पहुंच गया। दस्तान मोहतरम, अखुवत इसको कहते हैं। जुबे कांडा जो काबल में, तो पाकिस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो, अपने अंदर वो दर्द, वो एहसास पैदा करें, वो एहसास पैदा करें। दोस्तान मोहतरम, मुसलमान का एहसास पैदा करें। जब एहसास पैदा हो गया ना, एहसास पैदा हो गया, फिर आप देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को फिर वही मुकाम अता फरमाएगा, फिर वही मुकाम अता फरमाएगा। सैयदना मौलाना अली मुर्तजा